بھی ڈر رہے تھے۔ حالانکہ مکہ کے 7 سرداروں میں حضرت ابو طالب کو چھوڑ کر باقی 6 سردار سب پیغمبر اسلام کے مخالفین کی صف اول میں شامل تھے، اور حضرت ابو طالب کا بھی مسئلہ یہ کہ ان کا بڑا بھائی ابو لہب بھی خلاف پیغمبر تھا۔ اس کے باوجود مکے والے خاموش ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ علماء نے اس کی 6 وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ مکے والے پیغمبر اسلام کی ولادت سے لے کر 40 سال تک مسلسل ایسے واقعات و معجزات دیکھتے آئے تھے کہ دل ہی دل میں ان کے یہ خیال تو بیٹھ چکا تھا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ جوان عام جوان نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کی ولادت کے بعد کے حالات، پیغمبر کے بچپن کے حالات، وہ سفر شام کے حالات جب حضرت ابو طالب کے ساتھ پیغمبر اسلام گئے، وہ 25ویں سال کے حالات کہ جب جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر ابو جہل کے ساتھ گئے، وہ سب مکے والوں کے آنکھوں دیکھے معجزات ہیں، سب ان کے گواہ ہیں۔ بلکہ اس وقت جو پیغمبر اسلام کے ساتھی تھے، آج وہی مکے کے سردار بن گئے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام کی 40 سال کی زندگی ان کے سامنے ہے۔ ان کو یہ پتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی ولادت سے پہلے اسی مکے میں کتنے کاہن اور کتنے راہب پیغمبر اسلام کو شہید کرنے آئے تھے، پکڑے بھی گئے تھے انہی کے ہاتھوں سے۔ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ولادت رسول کی رات سارے مکے میں اور ساری دنیا میں کیسی روشنیاں ہوئی تھیں، تو ہر چیز کے گواہ ہیں۔ دل میں یہ خیال تو بیٹھا ہوا ہے 40 سال کی زندگی کو دیکھ کر کہ یہ شخصیت ہم سب سے مختلف ہے۔ یہ ضرور کسی نہ کسی موقع پر کوئی ایسی خصوصیت پیش کریں گے کہ جس کا جواب ہم نہیں دے پائیں گے۔ یہ پہلا خیال۔ دوسری چیز، ان چیزوں کے علاوہ پیغمبر اسلام کی پوری جوانی ان کے سامنے ہے، پیغمبر اسلام کا بے داغ کردار ان کے سامنے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سارے مخالفین سارا دن پیغمبر اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، تو پیغمبر اسلام کے علاوہ کوئی قابل بھروسہ ان کو نظر بھی نہیں آتا ہے۔ امین بھی مانتے ہیں، تبھی ہجرت تک پیغمبر اسلام کے پاس امانتیں ہیں۔ صادق بھی مان رہے ہیں، تبھی ابو جہل جیسا دشمن بھی اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ یہ دل سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مان ہی چکے تھے، مگر اپنے فائدے کی خاطر اقرار نہیں کر رہے تھے۔ مثلاً کیا فائدہ؟ اس کی وضاحت ابو جہل کے ایک واقعے سے ہوتی ہے۔ الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ 3 مختلف صحابہ کرام سے یہ واقعہ نقل ہوا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ میں مکہ میں آیا تو ابو جہل مجھ کو مل گیا، میں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، اتنے میں وہ پیغمبر اسلام کے قریب سے گزرا تو ان کو دیکھ کر ان کے سامنے رک گیا، کہنے لگا کہ تم نے ہماری ساری قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اب بھی تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے، گھروں میں جدائی ہونے لگی ہے،